السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے روحانی سفر کی مختصر کہانی جو آج میری زبانی ان کے بھائیوں کے ذریعے غلامی میں بیچا گیا، انہیں مصر لے جایا گیا۔ عزیز مصر ایک اعلیٰ عہدیدار کے گھرانے میں غلام بنا دیے گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی طرف سے جھوٹا الزام لگا کے انہیں قید کر دیا گیا۔ جیل میں انہوں نے ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی۔ ان کا ہنر عزیز مصر تک پہنچا، جس نے انہیں خواب کی تعبیر کے لیے بلایا۔ انہوں نے کامیابی سے خواب کی تعبیر کی، عہد کی پیشن گوئی کی۔ عزیز مصر نے انہیں اپنا مشیر مقرر کیا اور پھر انہوں نے مصر کے وسائل کا انتظام کیا۔ ان کے بھائی جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، قحط کے دوران مدد کے لیے مصر آئے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملے۔ اپنے پورے سفر میں یوسف علیہ السلام نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن اپنے ایمان، صبر اور اللہ پر توکل پر ثابت قدم رہے۔ ان کی کہانی برازیلی کی ایک متاثر کن کہانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا، جن میں اپنے بھائیوں کی طرف سے غداری، جنہوں نے انہیں حسد کی وجہ سے غلامی میں دیا، اپنے خاندان اور پیاروں سے علیحدگی، غیر ملکی سرزمین یعنی مصر میں غلامی اور مشقت، الزامات اور قید، جیل، تنہائی اور صرف تنہائی۔ حضرت مصر کے خواب کی تعبیر، ذمہ داری جس کا بہت بوجھ تھا، مصری وسائل کے انتظام اور عہد کی تیاری کا وزن، بھائیوں کے معاف کرنے اور ان کے ساتھ صلح کرنے کا چیلنج، آزمائشوں کے دوران اللہ پر اپنے ایمان اور بھروسے کو برقرار رکھنے کی جدوجہد، مصری معاشرے میں اپنی نئی حیثیت اور مقام کے مطابق زندگی گزارنے کا دباؤ۔ ان چیلنجزوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، صبر اور اللہ کی تدبیر پر توکل رہے۔ ان کی کہانی لچک، معافی اور استقامت کے انعامات کی ایک طاقتور دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خاتون زلیخا سے شادی ان کی کہانی کا ایک دلچسپ حصہ ہے۔ یہاں مختصر جائزہ ہے۔ حضرت مصر کے خواب کی تعبیر اور مصری میں اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ایک متلاشی شخصیت بنے۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور تقوی سے متاثر تھیں، تاہم یوسف علیہ السلام اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری اور عفت کے لیے اپنی وابستگی کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی پیش قدمی سے انکار کر دیا۔ زلیخا اپنی خواہشات کے خلاف مدد کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام پر اسے بہکانے کی کوشش کرنے کا جھوٹا الزام لگایا، جس کی وجہ سے انہیں قید ہو گئی۔ جیل میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی شہرت ایک معصوم اور آدمی کے طور پر پھیل گئی اور بالآخر عزیز مصر نے ان سے مشورہ طلب کیا۔ برسوں بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط کے دوران امداد کے لیے مصر آئے تو ان کا سامنا خاتون زلیخا سے ہوا، جو بیوہ ہو چکی تھیں اور اب یوسف علیہ السلام کی نبوت پوری ایمانداری تھی۔ انہوں نے اب پچھلے اعمال پر توبہ کر لی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا خلوص دیکھ کر انہیں معاف کر دیا، انہیں شادی کر لی۔ ان کا اتحاد چھٹکارے کی طاقت، معافی، مصیبت، فضیلت کی فتح کا ثبوت تھا۔ یہ کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان کے لیے اٹل عزم، معاف کرنے کی صلاحیت اور برائی اور اچھائی کی حتمی فتح کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے، جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ تھا۔ یہاں کچھ اہم ترین خوابوں کی جن کی تعبیر کی۔ عزیز کا خواب: یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خواب کے ذریعے 7 سال قحط کی پیشن گوئی کی۔ قیدیوں کے خواب: جیل میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے 2 ساتھیوں کی خوابوں کی تعبیر دی۔ یوسف کے اپنے خواب تھے، جن میں ایک خواب بھی شامل تھا جس میں انہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جو ان کی آئندہ نبوت اور ان کے گھر والوں کا ان کے سامنے جھکنے کی علامت تھا۔ خوابوں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا، جب بالآخر مصر میں ان کے عروج کا باعث بنا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد حضرت یعقوب کے ساتھ دوبارہ ملاپ کی کہانی ایک پرجوش اور جذباتی لمحہ ہے۔ مصر میں حضرت علیہ السلام کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کے بھائی، جنہوں نے پہلے انہیں غلامی میں بیچ دیا تھا، قحط کے دوران مدد کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانتے ہوئے لیکن نام رہ کر ان کے کردار کا امتحان لیا اور آخرکار اپنی شرط ان پر ظاہر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آنے کی دعوت دی اور ایک خاص تحفے اور سامان کے ساتھ روانہ کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو گلے لگانے کے لیے دوڑ پڑے اور آخرکار وہ کئی سالوں کی جدائی کے بعد دوبارہ مل گئے۔ دوبارہ ملاپ خوشی کے آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا اور حضرت یعقوب جو برسوں سے اپنے بیٹے کے کھونے پر غمزدہ تھے، اسے زندہ اور پھلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا تعارف عزیز مصر سے کرایا اور میں ان کا استقبال عزت و احترام کیا گیا۔ یہ دل دہلا دینے والا ملاپ معافی، محبت اور برائی کی حتمی فتح کی علامت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسلامی نام یہ ہیں: یوسف سب سے بڑا بھائی جسے عربی میں یعقوب کہا جاتا ہے، شمعون عربی میں شمعون یا شمعون کے نام سے جانا جاتا ہے، لاوی عربی میں لاوی یا لاوی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہودا جسے عربی میں یہودا یا یہودا کے نام سے جانا جاتا ہے، اشعث جسے عربی میں اسحاق یا اسحاقیل کہا جاتا ہے، زبولون عربی میں زبولون یا زبوئی کے نام سے جانا جاتا ہے، بنیامین عربی میں بنیامین یا بنیامین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا سب سے چھوٹا بھائی ہے، عربی سے جد یا جد کے نام سے جانا جاتا ہے، عاشر جسے عربی میں عاشر عشیروں کے نام سے جانا جاتا ہے، دان یا دانوں کے نام سے جانا جاتا ہے، نفتالی جسے عربی میں نفتالی یا نفتالو کے نام سے جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مختلف اسلامی روایات اور زبانوں میں ان ناموں سے کچھ کے بجائے ہجے یا تلفظ قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو تھوڑا سا یہ باریک ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں گیا ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، اور جو غلطی ہے اس کے لیے معافی۔ شکریہ۔